اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین کہ ہم ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں اپنے عربک کورس لیول 2 کے اندر. اور کل جو ہم نے لیسن پڑھا تھا تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کافی فعل مضارع جو ہے وہ اس میں ریویژن بھی ہوا تھا اور ابھی آگے بھی ہوگا. میں نے اس کی بہت ساری ایکسرسائز دیکھی ہیں اور جب میں نے ایکسرسائز دیکھی تو میرا بڑا دل چاہا کہ میں وہ ساری ایکسرسائزز تقریباً آپ لوگوں کے ساتھ مل کے سولو کر دوں, کیونکہ وہ بہت زبردست ایکسرسائزز ہیں الحمدللہ, اور اس سے بہت زیادہ آپ لوگوں کی بھی لرننگ واضح ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو بڑا انٹریکٹیو سیشن رہے گا کہ اگر ہم سب مل کے ایکسرسائز سولو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, باقی جب آگے ہم پڑھیں گے تو پھر آپ لوگوں کو بھی ایکسرسائزز کا ایک مرتبہ مزاج سمجھ میں آ جائے گا نا. تمرین کہتے ہیں ہم ایکسرسائز کو, تمارین اس کی جمع ہے ایکسرسائزز. تو تمارین جب ہم سولو کریں گے انشاءاللہ تو پھر بہت اچھا رہے گا. ٹھیک ہے, تو ہم انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کتاب شیئر کرتا ہوں اور ہم اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس میں کرنا یہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے جلدی جلدی سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ماشاءاللہ اس وقت فی الحال تو 4 ہی لوگ ہیں, تو جلدی جلدی بتائیے گا اس کے جوابات. ہم ایک مرتبہ صرف اس کا ریویو کر لیں گے اور ریویو کر کے ہم پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارا ریویو ہو جائے گا جو سوال جواب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کے اچھے جوابات دیے. بلکہ ہم ایک کام ہی کرتے ہیں کہ یہ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جواب لکھ لیے تھے. ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے کہ یہ جوابات بھی حل کیے جائیں یا آگے چلیں, یا اگلی ایکسرسائز میں, آگے ہماری بہت ساری ایکسرسائزز ہیں. اگلی کر لیں, یہ تو سمجھ میں آ گیا. ایک لاسٹ میں ایک کوشچن تھا وہ پوچھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جی بتائیے کون سا سوال ہے. جی یہ جو لاسٹ نمبر 9 ہے اس میں یس قنون جو ہے اس کا بتا دیں کہ یس قنون وَأَيْنَ يَسْكُنُ اور وَأَيْنَ يَسْكُنُ إِخْوَتُهُ اور کہاں رہتے ہیں اس کے بھائی. ٹھیک ہے نا, تو دیکھیں یہ وربل سینٹینس ہے نا, تو اس میں ورب پہلے ہے ناؤن بعد میں ہے, تو اسی لیے یسکنو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ وَأَيْنَ يَسْكُنُ إِخْوَتُهُ, تو ورب جو ہے وہ ناؤن کو فالو نہیں کر رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا, جب ہم نامنل سینٹینس ہوگا تو اس کے حساب سے پھر ورب بھی جمع میں آئے گا. لیکن جب ہم اسٹارٹ ہی ورب سے کر رہے ہیں, اینا تو کویشچن ورڈ ہے نا, وَأَيْنَ اینڈ ویئر, تو اس کو تو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. یسکنو اخوتہ, اس کے بھائی کہاں رہتے ہیں, تو ہم لکھیں گے یسکنو اخوتہ فی مہاجع الجامعۃ یا فی مہجع الجامعۃ, اس کے بھائی جو ہے وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ تھا ایک سوال. اس کے بعد ہم دیکھیں آگے چلتے ہیں. آئیے صحیح. چلیے بہت زیادہ ہو رہی ہے سر.
ٹھیک ہے. ویسے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے لیکن وہ شیئر ہو رہی ہے بک تو شاید اس لیے اب ان شاء اللہ دیکھیں ہم آ جائیں گے ابھی اور پھر ہم ان شاء اللہ اس کی ساری ایکسرسائز جو ہے وہ سالو کرتے ہیں ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا ابھی کہہ رہے ہیں دیکھیں کریکٹ دا فالوئنگ سینٹینسز اسٹیٹمنٹس. لا يعرف عبد الله المهندس سلیمان مہندس سلمان. صحیح ام خطا. صحیح کہتے ہیں کریکٹ کو, خطا کہتے ہیں رانگ کو. ٹھیک ہے تو لا يعرف عبد الله المهندس سلمان. جی جلدی سے بتائیے. This is wrong. خطا. ٹھیک ہے خطا کہیں گے. ٹھیک ہے عبداللہ متزوج. عبداللہ متزوج. جی بتائیے. خطا. خطا. خطا ہے. ٹھیک ہے. اور یدرس عبداللہ فی السنۃ الاولی. Also خطا. اس کا صحیح کیا ہے پھر؟ سنۃ الثالثہ. ہاں فی السنۃ الثالثہ ہے. فی السنۃ الثالثہ ہے نا. ٹھیک ہے. نزل عبداللہ من الحافلۃ قبل نزول فیصل. صحیح ام خطا. یہ بھی ہم اس سے پڑھ کے آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے تو اتنا مشکل نہیں ہے. اب نیچے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی اب ہم نیچے آتے ہیں. این تدرس انت. اب یہ جواب آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے اب آپ بتائیے این تدرس انت. جی اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں بتانا ہے جی اس سوال ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں این تدرس انت. آنسر دا فالوئنگ کوسچنز. دیز کوسچنز آر ناٹ بیسڈ آن دا لیسن. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ سے وہ خود پوچھ رہے ہیں پرسنل. این تدرس انت. تو اگر کسی کوئی آپ سے پوچھے گا این تدرسین انتی, مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں مس فوزیہ این تدرسین انتی, تو آپ جواب کیسے شروع کریں گے؟ آئی اسٹڈی ان دا یونیورسٹی یا آئی اسٹڈی ان دا اسکول. اس کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ جی ادرسو. ادرسو. جی ادرسو. ادرسو جامعۃ الکراچی. اچھا فی کہیں گے نا. ادرسو فی. ادرسو اچھا ادرسو فی. ہاں جامعہ کراچی. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے نا. فی کا مطلب ہے ان ہے نا. آئی اسٹڈی جامعہ ان کراچی. جامعہ کراچی. ٹھیک ہے. اچھا این تسکنو ٹھیک. یا اخ فواد این تسکنو. جی اسکنو فی اسکنو فی مہاجر الجامعہ. اچھا اسکنو فی مہجع الجامعہ. جی اسکنو فی مہجع الجامعہ. آئی لیو ان دا یونیورسٹی ہوٹل یا ہاسٹل. سوری ہاسٹل. جی ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا اگر آپ کسی اور سے پوچھتا ہوں علینا این تسکنین انتی. اسکنو فی نارتھ کراچی. احسن. اسکنو فی نارتھ کراچی. احسن ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اتعرف اللغۃ الفرنسیہ. عرف یعرف ٹو نو.
تو اتعرفو ڈو یو نو اتعرف اللغۃ الفرنسیہ؟ لا. لا. اس کا پورا جواب کیا ہوگا؟ نو آئی ڈو ناٹ نو. لا ما تعرف لغة فرنسية. ایک سیکنڈ آئی ڈو ناٹ نو لغہ فرنسیہ. ایک بات بتائیے آئی ڈو ناٹ نو یہ پریزنٹ ہے پاسٹ ہے؟ Present ہے. پریزنٹ ہے. پریزنٹ کے ساتھ ہم ماں لگاتے ہیں یا لا لگاتے ہیں؟ لا أعرف اللغة الفرنسية. ہاں لا اعرف کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم ماں لگاتے ہیں پاسٹ ٹینس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لا لگاتے ہیں پریزنٹ ٹینس کے ساتھ. تو ہم کہیں گے لا اعرف لغۃ الفرنسیہ. ٹھیک ہے. اچھا میں دانیہ سے پوچھتا ہوں. دانیہ اتعرفین اللغۃ الفرنسیہ؟ دانیہ آر یو دیئر؟ اتعرفین اللغۃ الفرنسیہ؟ آئی تھنک دانیہ از بزی. تو اچھا مثال پہ مس فوزیہ سے پوچھتا ہوں میں. مس فوزیہ اتعرفین اللغۃ الفرنسیہ؟ نعم عارف اللغة الفرنسية. نعم عارف اللغۃ الفرنسیہ. بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. اچھا فرنسية. اللغۃ الفرنسیہ ٹھیک ہے نا، فرینچ لینگویج. اچھا من ای اذاعۃ تسمع الاخبار؟ ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک لفظ ہے ایو. ایو کا مطلب ہے وچ، کون سا یا کون سی دونوں کے لیے آتا ہے ایو. اس سے پہلے جب ہم پریپوزیشن لگاتے ہیں تو یہ ای ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ من ای فرام وچ اذاعۃ تسمع الاخبار. اس سوال کا مطلب کون بتائے گا مجھے؟ من ای اذاعۃ. اس کا مطلب ہے کہ یہ کون سی اخبار کا آرٹیکل ہے؟ نہیں نہیں نہیں. اور کون بتائے گا؟ إذاعة کا مطلب کیا ہے؟ اذاعہ کہتے ہیں ریڈیو اسٹیشن کو. تسمع ہے نا جی سمع یسمع سے ہے سر، تسمع. سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں مس سمع یسمع سے ہے تسمع. تو تسمع کا مطلب ہے یو لسن. ٹھیک ہے نا. اور خبریں سننے کے بارے میں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں آپ کون سے ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنتے ہیں؟ خبریں سننے کے بارے میں نا. جی بالکل بالکل. یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سے. اذاعت کا مطلب ریڈیو اسٹیشن ہے. اذاعہ کا مطلب اسٹیشن ہوتا ہے. اذاعہ ٹھیک ہے نا. اذاعہ از اسٹیشن، ریڈیو اسٹیشن. تو کوئی سا بھی ہو سکتا ہے وہ اذاعہ. تو مطلب اذاعۃ اصل میں اس کا جو اوریجنل ورڈ ہے وہ ہے اذاعۃ. اذاعۃ کا مطلب ہوتا ہے اذاعۃ کا مطلب ہے ریڈیو اسٹیشن. ٹھیک ہے. تو من ای اذاعۃ فرام وچ ریڈیو اسٹیشن تسمع الاخبار یو لسن نیوز. اخبار کہتے ہیں نیوز کو. ٹھیک ہے نا. تو فرام وچ ریڈیو اسٹیشن یو لسن نیوز. تو آپ جواب دیں گے آئی لسن نیوز فرام دا ریڈیو اسٹیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے نا. اس طرح ہم جواب دے سکتے ہیں. جی تو اس کو آپ اس کو عربی میں بتائیے کس طرح بولیں گے. اذاعۃ تسمع الاخبار. اذاعۃ اوریجنل ورڈ ہے یہ. اذاعۃ اذاعۃ تسمع الاخبار من پی ٹی وی. نہیں ایسے نہیں کہیں. آئی لسن بولیے آئی لسن نیوز. تو تسمع سے آپ آئی لسن کے لیے کیا کہیں گے؟ اسمع. جی اسمع الاخبار پڑھیے. اسمع الاخبار من اذاعۃ پاکستان. ہاں پی ٹی وی یا پی ٹی وی لکھ دیں یا پاکستان کہہ دیں. ٹھیک ہے نا. تو اسمع الاخبار آئی لسن نیوز میں نیوز سنتا ہوں. من اذاعۃ فرام دا اسٹیشن آف پی ٹی وی لکھ دیں آپ یا من اذاعۃ پاکستان لکھ دیں وہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے نا. پاکستان ٹیلی ویژن من اذاعۃ پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا اتعرف بیت المدرس؟ اتعرف بیت المدرس اس کے کوشچن کا مطلب کون بتائے گا؟ جلدی سے بتائیے. اتعرف بیت المدرس. کیا آپ استاد کو نہیں Do you know آپ اپنے the مدرسے کو جانتے ہیں؟ ایڈریس آف. Do you know the ہاں ایک منٹ جی مجھے بتائیے آپ.
سر یہ اس کے بعد مجھے کیا آپ کو معلوم ہے ایڈریس مدرسے کا؟ ایڈریس کہتے ہیں عنوان کو یا جگہ؟ گھر کا گھر، ہاں بیت کہتے ہیں گھر کو نا بس. تو اتعرفو، نہیں، ایڈریس عنوان ہوتا ہے نا. ہاں ایڈریس کا عنوان ہوتا ہے. تو دیکھیں اتعرفو، کیا آپ جانتے ہیں بیت المدرسی؟ جانتے ہیں. ہاں مدرس کا گھر مدرس کا گھر. جی مدرس کا گھر. ڈو یو نو دا ہاؤس آف دا ٹیچر؟ ٹھیک ہے. اب اس کے بھی دو جواب ہو سکتے ہیں، آپ نام میں بھی دے دیں اور لا میں بھی دے دیں. ایک نام میں دے دیں، ایک لا میں دے دیں. لا ما عارف. دوبارہ فواد بھائی، جب آپ لا کہہ رہے ہیں اور آپ نے پریزنٹ ٹینس میں جواب دینا ہے تو لا یوز کریں گے آپ. جی لا عارف. لا اعرف. لا عارف. آپ بولیے لا اعرف لا عارف بیت المدرسی. بیت المدرسی. جی لا اعرف بیت المدرسی. I do not know the house of the teacher. ٹھیک ہے نا. ہم بیتا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے نا، آبجیکٹ زبر میں ہوتا ہے. اگر میں آپ کو اس سینٹینس کی کنسٹرکشن بتاؤں تو دیکھیں آ از اے کویسچن ورڈ ان دا بگننگ، تعریفو از دا ورب، ٹھیک ہے نا. اور بیتا اٹ از اچھا تعریفو جو ہے اس کے اندر ورب بھی ہے اور ڈوور بھی ہے. تعریفو انکلوڈز ورب اینڈ دا ڈوور جن کے سبجیکٹ، ٹھیک ہے نا. تا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تم ہو، ڈوور، ٹھیک ہے نا. تو ڈو یو نو، اور ورب ہمارے پاس ہے نو، جاننا، ڈو یو نو. تو اس میں ورب بھی ہو گیا، سبجیکٹ بھی ہو گیا تعریفوں کے اندر. اور آبجیکٹ چاہیے ہمیں، وہ ہے بیت المدرسی. تو اصل میں ہمارا آبجیکٹ جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ بھی ہے. تو مضاف الیہ تو اپنی جگہ زیر میں ہے، لیکن مضاف جو ہے وہ بیتا پہ ہو جائے گا. تو بیت المدرسی، اتعرف بیت المدرسی. لا اعرف بیت المدرسی. No, I do not know the house of the teacher. اچھا اس کا ایک اور جواب بتائیے. Yes, I know. ہاں مجھے پتا ہے بیت المدرسی. نعم عارف بیت المدرسی. جی نعم اعرف بیت المدرسی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، آئیے اب ہم نیچے آتے ہیں. اب دیکھیں یہ آپ پہلے سکون سے سوال پڑھیے گا، ٹھیک ہے، کہ کیا کہہ رہے ہیں. چلے اچھا انہوں نے آپ کو سوال انگلش میں دیا ہوا ہے. ریڈ دا ایگزامپل. They'll fill the blanks with a suitable form of verb ذهب. ذهب کی جو ڈفرینٹ فارمز ہونی چاہیے ان دا مضارع، ٹھیک ہے نا. پریزنٹ اور فیوچر ٹینس میں جو ذهب سے مختلف فارمز نکلتی ہیں، آپ لوگوں نے ماشاء اللہ پڑھی ہوئی ہیں، تو ان میں جو مختلف فارم ہے وہ سیوٹیبل فارم آپ نے یہاں لگانی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے کوئی اس کو پڑھ لے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے اور ہمیں اس کا مطلب بتا دیں. تو کون پڑھے گا جلدی سے بتائیں. میں پڑھ لیتا ہوں. اچھا پڑھ لیں، چلیں آپ پڑھیں. ابھی ذهب. نہیں آپ پہلے اس کے اوپر تو پڑھیں، یہ کچھ بتا رہے ہیں آپ کو پہلے. اچھا عبداللہ جی. اب عبداللہ یدرس بجامع الریاضی بجامعۃ الریاضی واخواتہ. ایک منٹ رکیں، پہلے آپ یہاں تک ترجمہ کریں. عبداللہ یدرس بجامعۃ الریاضی. عبداللہ جامعہ ریاض میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. واخواتہ ایضا یدرسون بجامع الریاض. اور اس کے بھائی بھی جامعہ ریاض میں پڑھتے ہیں. ایضا کا مطلب کیا ہے؟ جی ایز ویل نہیں، آلسو جی. ایضا کا مطلب ہے آلسو، ٹھیک ہے. نہیں. واخواتہ یدرسن واخواتہ یدرسن فی المدرسۃ متوسطہ. اور اس کی بہنیں مڈل اسکول میں پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. زینب تدرس فی السنۃ الاولی. ٹھیک ہے. زینب جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی. ٹھیک ہے. اب آپ نمبر 1 بتائیے. یہ انہوں نے سب بتا دی ڈیٹیل آپ کو، ٹھیک ہے. اب بتائیے. جی یہ جو نمبر 1 ہے اس سے لنک تو نہیں ہے.
ہاں ابھی لکھ نہیں ہے, ذہبا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں, لکھ نہیں ہے. جی اب ابھی ذہبا الی السوق کی کل صباح. اچھا آپ کا فائنل ابھی آنسر ہے؟ نہیں سوری, یذهب. یذهب کیوں؟ آپ مجھے بتائیے, یہ جو آپ یذهب کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کوئی پریزنٹ ٹینس ہے نا. بالکل پریزنٹ ٹینس ہے, لیکن یذهب با پہ زبر کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یذهب. ہاں ابھی یذهب الى السوق كل صباح, پڑھیے. جی ابھی یذهب الى السوق کل صباح. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے اس کا ترجمہ بتائیے. جی اب فادر جو ہے, میرے ابو, فادر میرے ابو, میرے ابو. جی میرے ابو ہر روز صبح سوق میں جاتے ہیں, مال میں جاتے ہیں. سوق از ناٹ اے مال, ریمبر اصل میں جو سوق ہے نا, مال بھی اس کے اندر, شاپنگ ہاں مطلب یہ مارکیٹ ہے, مارکیٹ. سوق از مارکیٹ. جی سوق از اے مارکیٹ. لیکن ہمیں نا ترجمے میں تھوڑا سا کیئرفل ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ترجمہ بہت اہم ہوتا ہے. آپ آگے جا کے جب پڑھیں گے آپ کو, اور قرآن مجید کی جب تفاسیر وغیرہ پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ترجمے کے حوالے سے کتنی بڑی بڑی یعنی کہ سازشیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا نیکسٹ باری ہے علینا کی. علینا سیکنڈ نمبر آپ پڑھ کے بتائیے کیا آنا چاہیے ذہب کی پریزنٹ ٹینس میں سیوٹیبل فارم. الطلاب ذهبوا الآن. نہیں, ایک سیکنڈ, بہت سارے پاسٹ ٹینس ہے نا, ہمیں تو پریزنٹ میں چاہیے. اس ذہب تو پاسٹ ہے, اس کو پریزنٹ میں کرنا ہے. تو الطلاب, دیکھیں ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اپنے آپ کو میوٹ کریے پہلے, ہمیں ریوائز کرنی پڑے گی ایک مرتبہ پوری گردان. یذهب, ٹھیک ہے نا, ہم ذہبا تو پاسٹ ہے, پاسٹ میں کیا ہے, ذہبا ذہبا ذہبو, ذہبت ذہبتا ذہبنا, ذہبتا ذہبتما ذہبتم, ذہبتی ذہبتما ذہبتن. یہ سیکنڈ پرسن ہو گیا. اور ذہبتو فرسٹ پرسن میرے لیے, اور ذہبنا یہ بھی فرسٹ پرسن ہے لیکن وی کے لیے. اب آئیے پریزنٹ ٹینس میں, ٹھیک ہے, جس کو ہم مضارع کہتے ہیں. مضارع ٹینس کے اندر ہم آتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوگا, یذهبو یذهبانی یذهبونا, اور تذهبو تذهبانی یذهبنا, یہ ہمارا تھرڈ پرسن ہے. اب اس کے بعد سیکنڈ پرسن پریزنٹ ٹینس یعنی کہ مضارع ٹینس کے اندر تذهبو تذهبانی تذهبونا, تذهبینا تذهبانی تذهبنا, اور میرے لیے اذهبو اور ہم سب کے لیے نذهبو. پریزنٹ ٹینس میں الف, تا, یا اور نون, ان چاروں میں سے کسی ایک کا آنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں, تھوڑا سا ریوائز کر لیں انشاءاللہ, تو اب آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی سالو کرنے کے لیے. اگر اب آپ بتا سکتی ہیں تو بتائیے جلدی سے. الطلاب يذهبون الآن. جی, الطلاب يذهبون الآن إلى الملعب, اس کا مطلب بتائیے. The student ملعب کہتے ہیں پلے گراؤنڈ کو, کھیلنے کی جگہ کو ملعب کہتے ہیں. The students went کیسے ہوگا بیٹا, پریزنٹ ٹینس ہے. go. The students go towards the playground just now. اب دیکھیں یہاں پہ جو الان لکھا ہوا ہے نا, تو ہم اپنی جب ترجمہ کریں گے تو کہیں گے the students right now are going to the playground. Towards the playground. To the playground, ٹھیک ہے نا. The students are going to the playground. یہ student right now go to, اصل میں right now go to نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. عربی زبان کے اندر جب بھی یہ الانا یوز ہوگا نا, تو آپ لوگ اس کا ترجمہ انگلش کے حساب سے آئی این جی میں کریے گا. لڑکے ابھی جا رہے ہیں پلے گراؤنڈ کی طرف. جس طرح ہمارے پاس انگلش میں ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس,
عربی زبان کے اندر آپ کو ایگزیکٹلی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس نہیں ملے گی، جس کے اندر ہم آئی این جی یوز کرتے ہیں نا، گوئنگ اور واکنگ، ڈرنکنگ، ٹھیک ہے نا، رائٹنگ. عربی زبان میں آپ کو ایگزیکٹ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس نہیں ملے گی، بلکہ آپ کو ورڈ سے پہچاننا پڑے گا کہ یہاں پر جو سب سے بہترین ترجمہ ہے وہ مجھے کرنا ہے پریزنٹ کنٹینیوس میں، کہ دا اسٹوڈنٹس آر گوئنگ رائٹ ناؤ ٹو دا پلے گراؤنڈ. یہ بیسٹ ٹرانسلیشن بنتی ہے اس کی، اور اس کو کوئی بھی غلط نہیں کرے گا، اور جو ٹرانسلیشن آپ نے کی ہے اس کو بھی کوئی غلط نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن جب دو کمپیریزن کریں گے آپ تو پھر اس کے اندر زیادہ بہتر ٹرانسلیشن ہوگی، کہ اس وقت الان کی وجہ سے ہم آئی این جی یوز کر کے پریزنٹ کنٹینیوس پہ اس کو آٹومیٹیکلی ترجمہ کریں گے اس کا. جب ٹھیک ہے، الان آئے گا تو آئی این جی میں کریں گے. یس ایگزیکٹلی. الان جب آئے گا نا، رائٹ ناؤ کی بات ہو رہی ہوگی، تو زیادہ تر جملوں کے اندر پھر آپ آئی این جی لگا دیں گے خود سے ترجمے کے اندر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نمبر 3 مس فوزیہ آپ بتائیے. اختی تذهب الى المدرسة. ماشاء اللہ. اختی تذهب الى المدرسة کیا مطلب ہے؟ بھائی مدرسے کی طرف جا رہا ہے. میرا نہیں بھائی، میرا بھائی مس، نہیں، اختی 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 بہن. اختی بیٹ بہن ہے، بہن ہے. بہن، میری بہن مدرسے کی طرف جا رہی ہے یا گئی، نہیں جا رہی ہوگا نا. ہاں مس پریزنٹ ٹینس ہے. اختی تذهب جاتی ہے، اختی تذهب الى المدرسة، my sister goes to، جاتی، ہاں goes to the school. ٹھیک ہے نا، ٹھیک، goes to the school بالکل صحیح ہے، goes to the school. بالکل. اچھا نمبر 7 سوری نمبر 4 دانیہ if you can tell me نمبر 4. امینۃ و فاطمۃ و عائشۃ ذهبت الآن إلى المکتب. No, see carefully which form. آمنہ، فاطمہ اور عائشہ یہ بتاؤ کہ پریزنٹ ٹینس میں، سوری سیکنڈ پرسن میں آئیں گی یا تھرڈ پرسن میں آئیں گی؟ تھرڈ پرسن میں آئیں گی. ایگزیکٹلی سیکنڈ پرسن تو نہیں ہے، کیونکہ یو آر ناٹ ٹاکنگ ٹو دیم. ٹھیک ہے نا، تو وہ سیکنڈ پرسن میں تو جب آتی ہے وین یو آر ٹاکنگ ٹو دیم. تو رائٹ ناؤ یو آر ناٹ ٹاکنگ ٹو دیم، تو دے آر تھرڈ پرسن. تو تھرڈ پرسن کے لیے فیمنن پلورل کیا ہوتا ہے؟ تذهبانی، یذهب، جی یہ والا یذهبنا. جی یذهبنا. آمنۃ و فاطمۃ و عائشۃ یذهبن الآن إلى المکتبۃ. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ کین یو ٹرانسلیٹ اٹ بیٹا؟ یس. آمنہ اینڈ فاطمہ اینڈ عائشہ گو نہیں right now go to the desk. نہیں مکتبہ ہے. مکتبہ It is in the picture also. مکتبہ لائبریری ہو گیا، لائبریری. لائبریری. Yes, it's library. ٹھیک ہے. آمنہ و فاطمہ و عائشہ. اچھا میں نے بتایا نا کہ جب بھی الان لگا ہوا ہے نا تو الان کا مطلب ہوگا کہ ناؤ یو ول یوز آئی این جی. تو آمنہ، فاطمہ اینڈ عائشہ آر گوئنگ رائٹ ناؤ ٹو دا لائبریری. اوکے. ٹھیک ہے بیٹا، جزاک اللہ بیٹا. اچھا اب نمبر 5 بتائیں ہمارے فیصل بھائی. فیصل بھائی آپ بتا سکتے ہیں نمبر 5؟ جی. آئینہ تذہب انت یا احمد. ماشاء اللہ. این تذهب انت یا احمد کیا مطلب ہے؟ ویئر آر یو گوئنگ احمد. ویئر آر یو گوئنگ احمد. احسن. ٹھیک ہے نا، ویئر آر یو گوئنگ احمد یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے ویئر ڈو یو گو ہاں احمد. بالکل ویئر ڈو یو گو بھی ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. نمبر 6 جزاک اللہ. نمبر 6 آپ بتائیں سمرہ. سمرہ آپ بتائیے نمبر 6. انا ڈیش الآن الی المسجد. افعلو، انا ہاں افعلو، نہیں افعل افعلو نہیں، کہہ رہی ہوں. انا اذهب الان الى المسجد. الآن، انا اذهب الآن. ویری الان گڈ. میں مسجد کی میں جا رہا ہوں کیونکہ بیکاز ہوتا ہے نا اس کا مطلب الان نہیں کا وہ لأن ہے، بیکاز. الآن ابھی. ابھی، میں ابھی مسجد کی طرف جا رہا ہوں.
वेरी गुड माशाल्लाह. ठीक है, मैं अभी मस्जिद जा रहा हूँ. अल-आना अना अज़हबु अल-आना इलल मस्जिद. ठीक है, अब देखें, अब ये कह रहे हैं, देखें अभी आगे दोबारा आ गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल वर्ब इन द मुज़ारे. सूटेबल वर्ब आनी चाहिए फ़ेल मुज़ारे की. अब कोई भी वर्ब इन्होंने कहा है कि जो भी वर्ब आपको आता है उसमें ज़हाबा या ज़हबु की क़ैद नहीं है. ठीक है, वट एवर द वर्ब कम्स टू योर माइंड. ठीक है ना, लाबुद्द अन तुम तक्तुबू अल फ़िअल मुज़ारे अय्य फ़िअलिन. طيب أي فعل اكتبوا. طيب يلا الجملة الأولى. أخ فواد اقرأ أنت. الطلاب الطلاب أولا ترجم يعني كرة القدم. ما معنى كرة القدم؟ فوتبال. فوتبال. كرة is ball, قدم is foot. تو كرة कुरातुन कहते हैं बॉल को, तो कुरा बॉल हो गई और कदम फुट हो गया, तो फुटबॉल. तो कुरातल कदम फुटबॉल. कुल्ला मसाइन. मा माना कुल्ला मसाइन? एवरी इवनिंग. अहसनता, एवरी इवनिंग. मसा कहते हैं इवनिंग को, तो कुल्ला मसाइन एवरी इवनिंग. ठीक है ना. तो अत्तुल्लाबु यलअब, सॉरी आप सही कह रहे हैं, यलअबूना. जी अत्तुल्लाबु यलअबूना. यलअबूना कुरतुल कदम कुल्ला मसाइन. कुरतल कदमी कुल्ला मसाइन. बिल्कुल. तालिब इल्म रोजाना जो है वो खेलते हैं. यलअबूना कुरतल कदम, हर एवरी इवनिंग दे प्ले फुटबॉल. अहसन माशाल्लाह फवाद भाई. नंबर 2 रकम सानी अलीना. अल मुदर्रिसु अद-दर्स अला सब्बूरा. अच्छा मैं ख्याल में अलीना बता रही हूँ, सोच बताओ. हाँ, अल मुदर्रिसु. अच्छा, अद-दर्स लेसन को कहते हैं अला सब्बूरा. मा माना अला सब्बूरा? अल मुदर्रिसु यक्तुबु दर्स. सही है, यक्तुबु दर्स अला सब्बूरा. हाँ माशाल्लाह. यक्तुबु दर्स अला सब्बूरा. अल मुदर्रिसु यक्तुबु दर्स अला सब्बूरती. ठीक है ना. द टीचर राइट्स द लेसन ऑन द बोर्ड. ठीक है. अच्छा, उसके बाद नंबर 3 मिस फौजिया. अखवाती. अच्छा, सियाब कहते हैं कपड़ों को. ठीक है. सऊबुन एक कपड़ा होता है, सियाब कपड़े होते हैं. बिस साबुन विद द सोप. ठीक है, बिस साबुन का मतलब है साबुन से. तो मे अखवाती माय सिस्टर्स. मतलब अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे तो होगा माय सिस्टर. हाँ, अखवाती. गसलान. नहीं, गसलान नहीं मिसा, आपने बिल्कुल सही वर्ड पे जाना है. गसला यगसिलु. गसलान था वर्ड नहीं. देखिए गसला पास्ट है इसका और यगसिलु. हाँ, गसला पास्ट है इसका और यगसिलु प्रेजेंट है इसका. ठीक है ना. ये है यगसिलु. हाँ, ये ज़रब यज़रिबु वाला डोर है. तो यगसिलु, यगसिलानी, यगसिलूना. तगसिलु, तगसिलानी, यगसिलना. तो ये थर्ड पर्सन के लिए फेमिनिन प्लूरल आपको चाहिए. क्यों? आपकी बहनें हैं. माय सिस्टर्स, अखवाती, बहुत सारी हैं वो, और वो थर्ड पर्सन है ना. तो आप कहेंगी अखवाती. अखवाती यगसिलना सियाबा. यगसिलना. हाँ, यगसिलना. मैं आपको लिख के दिखाऊंगा अगर आप कहें तो. यगसिलना सियाबा बिस्साबुन. जी सर प्लीज लिख दें. हाँ, मैं लिख के सर, ये दिखाऊंगा. कौन सी फैमिली है सर? ज़रब यज़रिबु फैमिली. फे वर्ड क्या? गसला यगसिलु, धोना. मैं लिखता हूँ आपके सामने. नहीं, वर्ड क्या फैमिली? फे है या क्या काफ है या? ज़ौद. ओके. देखें, गसला ये इसका पास्ट है. यगसिलु टू वॉश. गसला यगसिलु. सीन के नीचे द इम्पोर्टेंट थिंग इज सीन के नीचे जेर है. ठीक है ना. तो गसला यगसिलु, तो इससे बनेगा, इसी के आगे मैं लिखता हूँ यगसिलना. या गईन सीन लाम
यगसिलना, ये वाला नून आएगा, ठीक है ना। और आप क्या करेंगे, सीन के नीचे ज़ेर डालेंगे, लाम के ऊपर आप डालेंगे साकिन, यगसिल, और नून ज़बर ना, यगसिलना। इस नून ज़बर ना को हम नून निस्वा भी कहते हैं अरबी में, कि ये वो वाला नून है कि जिससे फेमिनिन प्लूरल का पता चलता है, ठीक है ना। यगसिलना, यक्तुबना, और ये थर्ड पर्सन के लिए। आप देखें सेकंड पर्सन के लिए इसमें सिर्फ आप ता लगा दें तो वो क्या होगा, तगसिलना, ठीक है ना। ये भी फेमिनिन प्लूरल है लेकिन सेकंड पर्सन है। यगसिलना, ये भी फेमिनिन प्लूरल है लेकिन थर्ड पर्सन, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर आप जहन में रखें, यगसिलना, तगसिलना, यक्तुबना, तक्तुबना, ठीक है। यक़रअना, तक़रअना, ये नून ज़बर ना आएगा सिर्फ, और ये हम नून निस्वा कहते हैं, ठीक है ना। नून निस्वा मतलब फेमिनिन नून, द नून विच रिप्रेजेंट्स फेमिनिन, ठीक है ना, फेमिनिन प्लूरल इन अरबिक, ठीक है। तो आइए हम अपने सबक पे आते हैं। अख़वाती यग़सिलना थियाबा बिस्साबूनी, ठीक है ना, माय सिस्टर्स वॉश क्लोथ्स विद द सोप। अच्छा, अना डैश अल कुरान कुल्ला सबाहिन, जी ये दानिया आप बताइए। अना अक़रउल कुरआना कुल्ला साहिन। अहसनती, माशाल्लाह। अना अक़रउल कुरान कुल्ला सबाहिन, माशाल्लाह, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर 5, ये आप फैसल भाई आप बताइए। अडैश अल अखबार मिनल इदाअती कुल्ल यौमिन या अब्दुल्लाह, उसके मायने बता दिए। हाँ अब आप मुझे, हाँ देखें, अखबार कहते हैं न्यूज़ को, मिनल इदाअती फ्रॉम द स्टेशन, फ्रॉम द रेडियो स्टेशन, और कुल्ल यौमिन एवरी डे या अब्दुल्लाह, इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा सबसे पहले ये बताएं। यही सोच रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। देखें ये होगा तस्माउ आएगा, नहीं जी जी जी, अस्माउ आएगा, नहीं अस्माउल नहीं नहीं अखबार। नहीं नहीं मिस वो अब्दुल्ला से कह रहा है। वसला भी हो सकता है, हाँ, वसला। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो सेकंड पर्सन होगा। जी सेकंड पर्सन होगा बिल्कुल। तो क्या बनेगा, अतस्माउल अखबार, डू यू हेयर न्यूज़, क्या तुम सुनते हो न्यूज़, मिनल इदाअती कुल्ल यौमिन या अब्दुल्ला, फ्रॉम द रेडियो स्टेशन एवरी डे ओ अब्दुल्ला, ठीक है। अतस्माउल अखबार मिनल इदाअती कुल्ल यौमिन या अब्दुल्ला। आप अगर सिर्फ उसका सेंटेंस का मतलब समझ जाएंगे ना, तो वहाँ पे कम से कम पहले आप वर्ब ले आए कि यहाँ पे तो ये वाला वर्ब आना चाहिए, उसको फिर अरबी में हम कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब तालिबात है डैश इलल मदरसती बिहाफिलतिल मदरसती। अब बारी है जी समरा वसीम, ठीक है ना। तो अब तालिबात ये फेमिनिन प्लूरल है, डैश है इलल मदरसती बिहा, हाँ आपको आगे समझ में आया, इलल मदरसती बिहाफिलतिल मदरसती। जी जी, इलल ज़हाबा, ज़हाबा नहीं, ज़हाबा की फॉर्म आएगी जी बिल्कुल। ज़हाबू, नहीं ज़हाबू, नहीं नहीं देखिए नहीं ज़हाब, यस, नहीं तज़हबूना, नहीं नहीं देखिए तज़हबूना, देखिए नहीं, सुने सुने सुने, तज़हबूना मेल प्लूरल है, ज़हबना आएगा, ज़हबना मिस पास्ट टेंस है, ज़हबना आएगा। मिस पास्ट टेंस है ज़हबना। अच्छा अच्छा, यज़हबना, जी यज़हबना आएगा। नहीं अत्तालिबातु यज़हबना, देखिए मिस थर्ड पर्सन है, यज़हबना, जी यज़हबना। यज़हबना, अत्तालिबातु यज़हबना, जो स्टूडेंट्स हैं इलल फीमेल मदरसा, स्टूडेंट्स, इलल मदरसती बिहाफिलतिल मदरसती, बाय, बस में, जी जी बाय द स्कूल बस, हाफिलतिल मदरसा स्कूल बस, ठीक है ठीक है। चलिए आए नंबर 7 पे आ जाते हैं। दोबारा फवाद भाई की बारी आ गई। फवाद भाई आप बताइए नंबर 7। जी सर, अल अज़ान फी गुरफतिका या अली। ये अली से बात कर रहे हैं, अली से कह रहे हैं क्या तुम्हारा अपने कमरे में अजान क्या करते हो, सुनते हो है ना, क्या तुम सुनते हो, तो सुनने को अरबी में क्या कहते हैं?
سمع سمع یسمع, ٹھیک ہے نا, دونوں بولیں سمع یسمع. دیکھیں طریقہ یہ ہوتا ہے, سمع یسمع کا مطلب سننا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اس وقت پریزنٹ ٹینس چاہیے یا پاسٹ ٹینس چاہیے؟ نہیں پریزنٹ ٹینس چاہیے جی. اس کا مطلب ہے ہم سمع تو چھوڑ دیں گے, یسمع کی فارم میں آ جائیں گے. یسمع کے اندر اب علی سے بات ہو رہی ہے تو علی سیکنڈ پرسن ہے جی. تو اب کیا بنے گا؟ تسمع, بس تسمع بن جائے گا. اتسمع الاذان, یو ہیئر اذان فی غرفتک یا علی, ان یور روم او علی, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہ طریقہ ہے, آپ پہلے اس کو پورا ترجمہ کریں کہ بھئی ہاں یہاں پہ یہ والا ورب آنا چاہیے, اس کے بعد اس ورب کو دیکھیں وہ ورب کون سی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور میننگ دیکھ لیں, اور اس کے بعد اس کا پھر وہ سیوٹیبل فارم لگا دیں اس کی, یا تو اس کی سیکنڈ فارم میں سیکنڈ پرسن میں سے ہوگا یا تھرڈ پرسن میں یا فرسٹ میں سے ہوگا, ٹھیک ہے نا. سر بس ایک کوشچن ہے کہ جو فیملی کیسے ڈٹرمن کرنی ہے, فیملی جو ہے اس میں نا یہ دیکھیں ابھی آپ لوگ پڑھنا شروع کیا ہے, آہستہ آہستہ جب آپ پڑھیں گے نا تو دیکھیں آپ کو جتنے بھی آپ ورک پڑھ چکے ہیں نا سب آپ کو یاد ہو جائیں گے آٹومیٹکلی, اور اس میں تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑتی ہے, ہلکا پھلکا یاد کرنا پڑتا ہے. تو باقی یہ کہ جب آپ پڑھیں گے ایک مرتبہ آپ دوبارہ اس کو بھولیں گے نہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. یہ خود ہم نے بھی ایسے کیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم آج تک جو ہے سر اس میں پریزنٹ ٹینس کیسے بدل رہا ہے؟ جیسے انہوں نے کوشچن میں کہا ہوا ہے نا, fill in the blanks with a suitable verb in the سر اس میں مضارع. مجھے پریزنٹ ٹینس کا سمجھ آ رہا ہے. بس دیکھیں اس میں جو اچھا جو اوپر لکھا ہوا ہے کوشچن جو پوچھ رہے ہیں, ہاں جی جی کوشچن والوں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ اس کو مضارع میں سولو کریں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ہم اس لیے مضارع میں سولو کر رہے ہیں. اگر لیکن ہمیں ان الفاظ سے آگے پیچھے تو کتنا ہی پتہ چل رہا ہے نا, اگر ہم اس کو اگر پاسٹ ٹینس میں لکھنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. ہم بالکل کر سکتے ہیں پاسٹ ٹینس میں بھی, لیکن اس وقت جو کوشچن کی ڈیمانڈ ہے وہ مضارع ہے نا, ورنہ وہ کہتے ہیں بھائی fill in the blanks with a suitable verb in the ماضی, ٹھیک ہے نا. تو ابھی انہوں نے خود کوشچن میں مضارع دیا ہے, ہم اس لیے کر رہے ہیں, ورنہ آپ پاسٹ ٹینس لگاتے ہیں, سب میں پاسٹ ٹینس لگے گا آرام سے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اس ٹھیک, میں تو ہمیں جی کوئی سر ٹینشن نہیں ہے, بس میننگ چینج ہو جائے گی, میننگ پاس میں ہو جائے گی بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں نمبر ٹھیک ہے 8. ہاں نمبر, اچھا صحیح, اتفاق میں سے آپ کی باری ہے نمبر 8. ٹھیک. جی نمبر 8 بھی دیکھیں آپ پڑھیں. الطلاب ڈیش المدرسہ اسئلۃ کثیرۃ. آپ کے خیال میں یہاں پہ انگلش میں پہلے بتائیے کون سا ورب آنا چاہیے؟ مدرس کا آسک آنا چاہیے نا, آسک آنا چاہیے. تو آسک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آسک آنا چاہیے, سوالن. ہاں نہیں, ورب کی فارم میں. سوال تو کوشچن ہوتا ہے, لیکن ورب کی فارم میں آسک کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب اس طریقے سے آپ کو ورب انشاءاللہ یاد ہوں گے. سر نہیں, میں بتاتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں جی سأل. سأل یہ پاسٹ ہے اس کا, اور اس کا پریزنٹ ہے یسألو. ہاں یسألو پریزنٹ ہے, آپ کو تو بھی پریزنٹ چاہیے نا. یسألو, یسألو. ہاں تو اب آپ کو ساری فارمز کھاتی ہے. جی تو یس یہاں تو پریزنٹ میل ہے نا یہ. جی بالکل یہ میل ہے, اور یہاں پہ میل پلورل ہے. تو اور لیکن میل پلورل ہے, پلورل ہے. ہاں تو یہاں پر یس نہیں وہ آئے گا الطلاب. سو ہاں دیکھیں آپ پہلے یسألو پڑھیے پورا. سؤالنا المدرسہ. آپ پہلے ذرا یسألو پورا پڑھیے. یسألو, یسألانی, یسألونا پڑھیے ذرا. یسألو, یسألانی, یسألونا آئے گا کیونکہ میل پلورل ہے تو یہاں یسألونا آئے گا. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے دیکھیں الطلاب, آپ ایک بات بتائیے. الطلاب آپ کے بالکل بھی لیے نہیں آ رہی مجھے. نہیں, دیکھیں آپ الطلاب جو ہے ایک بات بتائیے. الطلاب آپ کے لیے سیکنڈ پرسن ہے تھرڈ پرسن ہے؟ جب ہم کہتے ہیں الطلاب اسٹوڈنٹس, تھرڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسن؟ تھرڈ پرسن ہے. تو بس آپ دیکھیں یسألو, یسألانی, بس ٹھیک ہے. تو یسألو, یسألانی, یسألونا, تو تھرڈ پرسن ہم یسألونا ہوتا ہے. تو الطلاب یسألون المدرسہ, ٹھیک ہے نا.
यसलूना, हाँ यसअलूना, सिर्फ आप देखिए यसलून المدرسة, हाँ यसलून अत्तुल्लाब, المدرسة. और इसका मतलब क्या होगा पूरे सेंटेंस का, अत्तुल्लाबु यसअलून अलमुदर्रिसा अस्इलतन कसीरतन. The student asked the teacher a lot of questions. एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही, अहसनती. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 9. दानिया आपकी बारी है. النساء dash التفاح तोफा कहते हैं एप्पल को. apple and women eat हाँ ईट एप्पल ना, तो अब ईट का मतलब होगा, तो मैं इसका मतलब है वी नीड द वर्ब फॉर ईट. akul wait first eat. How to eat, we say in Arabic akala yakulu, say हाँ. and अच्छा हमें पास्ट ही चाहिए, हमें प्रेजेंट चाहिए, तो हम यकुलू से देखेंगे. यकुलू यकुलानी यकुलूना, तकुलू तकुलानी यकुलना, ये है थर्ड पर्सन के लिए फेमिनिन प्लूरल. तो अन्निसाउ यकुलना तुफाहा, दैट्स इट. ठीक है, हाँ आई विल राइट यकुलना ताकि लोगों को समझ में आए. देखें मैं लिख देता हूँ पहले, अकला ये वाला है अलिफ काफ और लाम, अकला ये इसका पास्ट है, यकुलू इसका ये प्रेजेंट है. सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही. ओ सॉरी, एक सेकंड. देखिए अब आपको आएगी इंशाल्लाह. ठीक है, अकला अब ये है यकुलू, तो यकुलू अब हम क्या करेंगे, काफ के ऊपर पेश डाल देंगे. ठीक है, लाम के ऊपर भी पेश है, अकला यकुलू से है. अब हम इसके आगे लिखते हैं यकुलना, तो या और अलिफ, ये हमजा वाली अलिफ, काफ, लाम और सिर्फ नून, हमें नून ज़बर ना चाहिए क्योंकि ये निशानी है फेमिनिन प्लूरल की, यकुलना. ठीक है, अन्निसाउ यकुलना, अन्निसाउ यकुलना तुफाहा, वुमेन ईट्स एप्पल. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर आ जाए. ठीक है, अच्छा नंबर 9 अलीना, नंबर 10 अलीना आपकी बारी है, नंबर 10. द फीमेल प्रिंसिपल, हाँ अल मुदीरतु, अल मुदीरतु ज़हबना अल-आन मिन मक्तबिहा. देखो मिन का मतलब होता है फ्रॉम. ठीक है, तो इसका मतलब है शी इज एग्जिटिंग फ्रॉम समवेयर. सही. ठीक है ना, तो मिन मक्तबिहा, हाँ यखरुजना यखरुजना अल-आन. वेट इसका मतलब है, देखो एग्जिट को क्या हम कहते हैं, खरजा यखरुजु. सही है, लिसन पहले बताओ कि हम टू एग्जिट हम खरजा यखरुजु यूज करते हैं ना, तो हमें तो प्रेजेंट चाहिए, पास ही चाहिए, तो हम यखरुजु देखेंगे. यखरुजु यखरुजानी यखरुजूना, तखरुजु अल मुदीरतु, क्योंकि पास चाहिए हमें बेटा प्रेजेंट चल रहा है. यखरुजु यखरुजानी, हाँ जी तखरुजु, तखरुजु आएगा ना, तो अल मुदीरतु क्योंकि थर्ड अल पर्सन है. मुदीरतु तखरुजुल आन मिन मक्तबिहा. जी माशाल्लाह, अल तखरुजुल मुदीरतु आन मिन मक्तबिहा. तखरुजुल आना. जी, the female principal is exiting from her office. ठीक है ना, ठीक है माशाल्लाह. अब फैसल भाई आपकी बारी है, नंबर 11. जी, अना अदरुसु फी कुलियतिल हंसता हंदसता. हंदसता, जी क्या मतलब है? जी, आई एम स्टडीइंग इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी. जी बिल्कुल, आई एम स्टडीइंग इन द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और आई स्टडी इन द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, दोनों सही है. ठीक है, नंबर 12. अब बारी है समरा वसीम की. जी आप बताइए, समरा वसीम, उख्ती डैश अल-आना दुरूसहा फि दफ्तरी. उख्ती मेरी बहन, हाँ
الآن کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ابھی، ہاں right ابھی، now. ابھی ہاں رائٹ ناؤ. دروسہا کیا مطلب ہے؟ پڑھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، دروس لیکچر بنا رہی نہیں ہے. نہیں 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 دروسہا. دروس تو کہتے ہیں، دیکھیں درسن دروسن، درسن دروسن، درس کا مطلب لیسن، دروس لیسنس، دروسہا اس کے لیسنس. کی دفتر، پھر دفتر کا مطلب کیا ہے؟ ان دا لائبریری نوٹ، میں. نہیں ان دا نوٹ بک. دفتر کہتے ہیں نوٹ بک کو، ٹھیک ہے. پھر دفتر، دفتر میری کہتے ہیں بہن میری بہن نوٹ کیا، بک کو ہاں کیا کیا کر رہی ہے؟ کون سا ورب آنا چاہیے؟ رائٹ آنا چاہیے. جی رائٹ ہونا چاہیے، بالکل لکھنا چاہیے. تو لکھنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ورب کی فارم میں بتائیے. کتبہ یکتبو، کتبہ یکتبو ورب ہے ہمارے لیے لکھنے کے لیے. لکھنے کے لیے جو ہمارے پاس ورب ہے وہ کیا ہے؟ کتبہ یکتبو. ہاں تو میری بہن لکھ رہی ہے ابھی اپنے لیسن کو نوٹ بک کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو اختی کیا بولیں گے ہم؟ میری بہن تھرڈ پرسن ہے. تو اب آپ یکتبو کی گردان آپ کو پکی ہونی ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ یکتبو، یکتبانی، یکتبونا، یہ تو مردوں کے لیے. تکتبو آئے گا جی. اختی تکتب الآن، جی اختی تکتب الآن دروسها فی الدفتر. جی اختی تکتب الآن دروسها فی الدفتر. میری بہن ابھی اپنی نوٹ بک کے اندر اپنے لیسن لکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سے دیکھیں آپ، یہ کافی اچھی ایکسرسائز ہیں جو ہم نے 2 ایکسرسائز کی ہیں ابھی. آپ لوگ ضرور ان کو اپنی نوٹ بک میں کریے گا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. حول المبتدا، چینج دا مبتدا ان ایچ آف دا فالوئنگ سینٹینسز ٹو پلورل. یعنی کہ ان سینٹینسز میں جو مبتدا ہے اس کو پلورل بنا دیجئے. تو سینٹینس کے اوپر کیا فرق آئے گا؟ ٹھیک ہے نا، بہت اچھی ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے، فواد بھی آپ سے شروع کرتے ہیں. نمبر 1. جی سر. الطالبون، ہاں نہیں طالبون نہیں ہوتا بلکہ الطالب لکھا ہوا ہے. الطالب کی جمع کیا ہے؟ الطلاب. جی یہ ہے مبتدا نا. آپ نے مبتدا کو پہلے پلورل بنانا ہے. اور جب آپ نے مبتدا جی کو پلورل بنا دیا تو پورا سینٹینس بدل جائے گا. یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پورا سینٹینس بدل کے لکھیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو. تو الطلاب اب یدخلون نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ یدخلون. جی الطلاب یدخلون الفصل. پڑھیے جی الطلاب یدخلون الفصل. مطلب کیا ہے سینٹینس کا؟ جو ہے طلبہ کلاس میں انٹر ہوئے، انٹر ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس انٹر ان دا کلاس. ٹھیک ہے نا جی. اسٹوڈنٹس انٹر ان دی کلاس. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نمبر 2 الرجل یأکل الارز. دانیہ رجل رجلانی. نہیں رجلانی 2 بندے ہوتے ہیں. الرجال، الرجال. ہاں الرجال. ٹھیک ہے. الرجال یاکل. الرجال یاکلانی. نہیں یہ قرآنی 2 کے لیے ہوتا ہے. الرجال یأکلون، یاکلون. ٹھیک ہے. الرجال یاکلون. الارز، ارز کسے کہتے ہیں؟ چاول کو. چاول کو کہتے ہیں ارز. ٹھیک ہے، چاول کو، رائس کو ارز کہتے ہیں. تو ارزا اصل میں یہ ہے ارزن، لیکن یہ کیونکہ ابھی آبجیکٹ بن کے آ رہا ہے نا تو اس لیے ارزا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ الرجال یأکلون الارز.
الرجال یأکلون الارز. نمبر 3 مس فوزیہ کی باری ہے. العامل یعمل. العامل, عامل کہتے ہیں مس ورکر کو. دا ورکر ورکس. العامل یعمل, دا ورکر ورکس. فی المصنعی, ان دا فیکٹری. مصنع کہتے ہیں فیکٹری کو. فی المصنعی 8 ساعات, 8 hours. 8 ساعات. ہاں 8 8 hours. 8 hours, ٹھیک ہے نا. تو ایک The workers. دا ورکر ورکس ان دا فیکٹری فار 8 hours. آپ نے کرنا ہے اس کو, دا ورکرز ورک ان دا فیکٹری فار 8 hours. تو یہ ورکرز ورک چینج ہوگا صرف. تو العامل سے کیا بنے گا, اس کا پلورل کیا بنے گا؟ العاملان. العاملان. نہیں مس وہ تو 2 ہوتے ہیں نا, عاملانی, الف دو العاملانی. نہیں مس 2 اچھا. العاملون. جی العاملون. آگے العاملون یعملنا. نہیں مس یہ تو فیمیل کے لیے ہے. العاملون قرآن مجید میں کتنا پڑھا ہے آپ نے؟ العاملون یعملون, ٹھیک ہے نا. العاملون یعملون فی المصنع 8 ساعات. بالکل. اور اس کا ایک اور بھی ہو سکتا ہے العاملون ہاں یعملون. عامل کا نا ایک ہاں بالکل صحیح, آپ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. العاملون یعملون, بالکل صحیح. اچھا اس کا نا عامل کی جو جمع ہے نا یہ عمال بھی ہو سکتی ہے. ہاں عامل کی جمع عمال بھی ہو سکتی ہے. العمال یعملون, ٹھیک ہے. عامل ہاں عمال بھی کہتے ہیں, عاملون بھی کہتے ہیں اور عمال بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. عمال ورکرز, عاملون ورکرز, دونوں صحیح ہیں, ٹھیک ہے. العاملون یعملون یا پھر العمال یعملون فی المصنع 8 ساعات, ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. اچھا نمبر 4 اب باری ہے علینا کی. کرنا کیا اس میں؟ بیٹا اس میں آپ نے مبتدا کو پہلے پلورل بنانا ہے, یعنی کہ مبتدا سنگولر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ کو پتا ہے نا, آپ نے مبتدا خبر تو آپ کو پتا ہے نا. تو مبتدا جو ہے اس کے اندر سنگولر ہے, پہلے آپ اس کو پلورل بنائیے اور اس کے بعد اس کی وجہ سے جو سینٹینس میں چینج آ رہا ہے وہ چینج کر کے لکھیے. جلدی سے, کیونکہ یہ ہمارا لاسٹ سینٹینس ہے, ہمیں کلاس میں پتہ نہیں. آپ پڑھے التاجرون نہیں, التاجرون نہیں ہوتا, التجار. ہاں التجارو. التجار یفتحون الدکان بالکل صحیح ہے. فی الساعۃ الثامنہ. بالکل. فی الساعۃ الثامنہ, at 8 o'clock the تجار opens the shop, ٹھیک ہے نا. تجار the businessman opens the shop at ساعۃ الثامنہ 8 o'clock, ٹھیک ہے نا. التجار یفتحون, ویری گڈ. اچھا دیکھیں آج ہماری اب 10:31 ہو گئے, تو اصل میں شروع میں آپ لوگوں کو اناؤنس کرنا بھول گیا ہوں, لیکن ہماری کلاس جو ہے وہ اب ہم 1 گھنٹے کی لیں گے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اور بھی کچھ میری ڈسکشن ہوئی ہے لوگوں سے, تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو 1 گھنٹہ کرتے ہیں, بھلے آپ نمبر آف کلاسز آگے بڑھا دیں, تو ہم 1 گھنٹہ کرتے ہیں تاکہ ہماری لرننگ بھی تھوڑی سی کنسولیڈیشن رہے, اور ہم اس کو نمبر آف کلاسز ہم آگے بڑھا دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. وہ آپ بے فکر رہیے گا. تو ہم تھوڑا سا اس کو اور آگے ایکسٹینڈ کر دیں گے, تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی. آج ہم نے 3 ایکسرسائز کی ہیں, یہ 3rd ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ کتنی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہیں ماشاء اللہ. تو آئی وانٹ آل آف یو, میں آپ سب سے چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ سب ایکسرسائز اپنی نوٹ بک میں ضرور سالو کریں, ٹھیک ہے نا. اور میری گزارش ہوگی کہ صرف سالو نہیں کریں بلکہ ٹرانسلیشن کے ساتھ سالو کریں. یہ تینوں ایکسرسائزز ٹرانسلیشن کے ساتھ سالو کریں. ماشاء اللہ آپ کے پاس پورا ہفتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, اور اس کے بعد پھر جمعے کو ہماری کلاس ہوگی نیکسٹ.
اور آپ لوگ جب خود سے بیٹھ کے اس کو سالو کریں گے, چینج کریں گے, جہاں کہیں کوئی آپ کو سوال آئے آپ ضرور مجھ سے پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے فواد بھائی انشاءاللہ. اور باقی جتنے طلباء ہیں اس کو آپ ضرور سالو کر لیں, اور ہم جو ہے وہ جان بوجھ کر ہے نا, ہم جان بوجھ کے ذرا کلاس کا ٹائم کم کر رہے ہیں تاکہ آپ کی ذرا لرننگ اچھی ہو جائے نمبر 1. اور کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اس کو آپ 1 گھنٹہ کر دیں, ہم انشاءاللہ اس کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. ایک تو ٹائم آگے بڑھا لیں گے, کلاس نمبر آف کلاسز تھوڑی سی آگے بڑھا لیں گے, اور یا پھر یہ ہوگا کہ پھر ہم کچھ دنوں کے بعد ڈسکشن کر کے دوبارہ اگر ہمارے لیے پاسبلٹی ہوئی تو اگلے مہینے پہ انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم آدھا گھنٹہ جو رکھیں گے نا آخر میں وہ صرف قرآن کے لیے رکھیں گے, کیونکہ ابھی ہمیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے لکھا ہوا ہے کورس کے اندر یہ بات شامل ہے, ہم آپ کو تقریباً سورہ بینہ سے سورہ ناس تک یاد کرائیں گے انشاءاللہ. تو وہ ہماری ڈیوٹی ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے ذرا آپ لوگ ورز میں پکے ہو جائیں. جب آپ لوگ ورز میں پکے ہو جائیں گے اور ہم قرآن مجید کھول کے پڑھیں گے آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا, کیونکہ آپ کو سارے وربس کا پکا پتہ ہوگا کہ یہ کون سا ورب ہے اور اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سب کے علم میں برکت دے. آپ لوگوں نے آج ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ گردانے یاد کرنا کتنا ضروری ہے. آپ اس کو دوبارہ ریوائیو کریے, پاسٹ کی بھی اور پریزنٹ کی بھی, دونوں فارمز اس کے اندر جتنے ورب آئے ہیں جو آج ہم نے کیے ہیں. اور میری گزارش ہوگی آپ ان وربس کو ایک مرتبہ دوبارہ لکھ لیں. اچھا یہ ایک طرح ایک ہیلدی کام ہو جائے گا آپ کے لیے, لیکن اٹ ول بینیفٹ یو الاٹ. اور یہ ایک مرتبہ پکے ہو گئے نا, یہ میری گارنٹی ہے. آج تک یقین کریں ہم نے شروع میں یاد کیے تھے اور اس کے بعد زندگی بھر کبھی نکلتے نہیں ہیں الحمدللہ. یہ ذہن سے نکلنے والی چیز نہیں ہے, لیکن اٹ نیڈس پریکٹس. ایک مرتبہ آپ کی پریکٹس اور آپ کی تھوڑی سی قربانی اور آپ کی تھوڑی سی محنت چاہیے, پھر یہ کبھی آپ کے ذہن سے نہیں نکلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. And when you start speaking عندما أنتم تتكلمون بالعربية فأنتم لا تنسون إن شاء الله, لا تنسون أي فعل إن شاء الله. ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگ کوئی بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. لا تنسون, نہیں بھولیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے نا. میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو دیکھیں میں انتم کہتا ہوں تو آپ لوگ کیونکہ سیکنڈ پرسن ہے تو میں جتنے بھی ورب استعمال کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے, دیکھیں میں نے تتکلمون یوز کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب میں جتنے بھی ورب یوز کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگ میرے مخاطب ہیں, سیکنڈ پرسن ہے, تو میں سیکنڈ پرسن والی فارم میں یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. هل انتم تفہمون, کیا آپ لوگ سب سمجھ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. هل انتم تسمعون, کیا آپ لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. هل انتم تكتبون, کیا آپ لوگ لکھتے ہیں, لکھ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, میں آپ لوگ سیکنڈ پرسن ہیں تو میں سارے, اور آپ لوگ جو ہے وہ پلورل کے اندر ہیں. تو عربی زبان کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ میل پلورل میں بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور خواتین کا پردہ رکھا جاتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں یوز کیا ہے, یا ایھا المؤمنات میں یوز کیا. تو اسی لیے جب بھی ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم میل پلورل یوز کرتے ہیں ایز اے اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے نا. اور جہاں کہیں صرف خواتین ہو تو پھر ہم بولوں گا هل انتن تکتبن, کیا آپ سب لوگ لکھ چکے. هل انتن تفہمن, کیا آپ سب سمجھ چکی. هل انتن تسمعن, کیا آپ سب سن رہی ہیں. ٹھیک ہے. هل انتن تتکلمن, کہ کین یو آل ٹاک, آپ سمجھیں گے سیکنڈ پرسن سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو جب مجھے جواب دیں گے تو فرسٹ پرسن کے لیے جواب دیں گے. آپ لوگ لازماً وہ جو گردانے ہیں دونوں پاسٹ کی بھی پریزنٹ کی بھی ان کو پکا کر لیں. جتنے ورڈز ہم نے پڑھے ہیں اگر اس کو لکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے. اور یہ 3 ایکسرسائزز ٹرانسلیشن کے ساتھ سولو کر لیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.